حافظ صاحب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹیز دین کے حوالے سے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، اور اس میں ایک فردر ڈائمینشن یہ ایڈ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم مغرب میں آتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو کیا ان ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ان میں سے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں اور کچھ وقتی طور پر ہوتی ہیں، تو خدا مختصراً اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے، جگہ کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے۔ یہ جو میں نے دین کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یعنی تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے ایمان کے کچھ تقاضے بیان کیے۔ یعنی جب ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو خدا کے سفیر کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی بات فلسفیوں نے کہی، کوئی صوفیوں نے کہی، کوئی حکماء نے کہی، کوئی کسی اور نے کہی، لیکن ہم نے پیغمبروں کی بات کو علم اور عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر تسلیم کر لیا، تو ایمان کی ابتدا ہو۔ یہ ایمان جو تقاضے کرتا ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیے۔ پہلا تقاضا اچھے عمل کا تقاضا ہے اور بنیادی تقاضا ہے، یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ مان لیا کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے ساتھ ہم کو اس تقاضے کے مطابق اچھا عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اس کو عمل صالح کہتا ہے۔ یہ عمل صالح وہی چیز ہے، پاکیزہ عمل، یعنی جو کام بھی آپ کریں، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ زندگی کے کسی شعبے میں جو رویہ اختیار کریں، جو طرز عمل اختیار کریں، جو کچھ بھی انسان سے صادر ہو، وہ صالح ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی شعور میں نے ہر انسان کو دے دیا ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، ان کے ساتھ فریب نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرنے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی، بدکاری کا ارتکاب نہیں کرنا، اچھا عمل۔ تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی تقاضا اچھا عمل ہے، عمل صالح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش میں، گرد و پیش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے، انسان کو پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے کچھ قریبی اعزاء اقربا ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں، کہیں کام کرتا ہے تو وہاں کچھ لوگوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل میں لوگوں کے ساتھ اس کو واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک معاشرتی حیوان ہے۔ تو اس سارے عمل میں اس کا ایک ماحول وجود میں آتا ہے، ہر انسان کا ایک ذاتی ماحول ہے۔ اس ماحول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور اسے ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس ماحول میں یہ دیکھے کہ اعلیٰ اخلاق، یونیورسل اخلاقیات، وہ چیزیں جن کو قرآن معروف کہتا ہے، ساری انسانیت جن کو اچھائی اور بھلائی کی باتیں کہتی ہیں، اگر کسی انسان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ اچھے طریقے سے حکمت سے اس کو توجہ دلائے، یعنی وہ سچائی کا اور دیانت کا مبلغ بن کر رہے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں۔ کوئی ایران توران میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند نہیں کیا، لیکن جو ہمارا ماحول ہے اس سے ہم بے تعلق نہ رہیں۔ قرآن اس کو امر بالمعروف کہتا ہے، یعنی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہم بھلائی کی تلقین لوگوں کو کرتے رہے، اور اگر وہ چیز جو ساری دنیا کے نزدیک برائی سمجھی جاتی ہے، یعنی کسی کو کم تولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی کو رشوت لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی آدمی کو ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ چیزیں جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، ان میں اگر کوئی برائی محسوس کرے تو اس کی طرف اس کو توجہ دلاتے رہیں۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا، یعنی کوئی مسلمان کی حیثیت سے اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بیگانہ ہو کر نہیں رہ سکتا، اس کا دین اس کو پابند کرتا ہے۔ وہ آپ پاکستان میں ہوں، وہ آپ سعودی عرب میں ہوں، وہ آپ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یونیورسل اخلاقیات چونکہ یونیورسل زبان رکھتی ہیں، یعنی ان کے لیے صرف اتنی تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ ایک زبان کے لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ ساری انسانیت ان چیزوں کو مانتی ہے۔
تو ان کے بارے میں حساس رہیں۔ ہم اس اصول پر زندگی بسر نہیں کر سکتے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں سچائی کے اور حق کے نصیحت کرنے والے بن کر رہیں۔ چنانچہ اسی چیز کو ایک بہت چھوٹی سی سورہ عصر میں قرآن نے سمیٹ دیا ہے۔ قریش مکہ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ بڑے خسارے میں پڑنے والے ہو، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ان حقائق کو مانو جو پیغمبر بتا رہے ہیں، اچھا عمل کرو اور ایک دوسرے کو حق کی سچائی کی نصیحت کرو اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو، اس لیے کہ سچائی کی نصیحت کے ساتھ یہ نصیحت بھی لازم ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اس پر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا۔ اس کے بعد 3 اور تقاضے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت نہیں ہیں۔ اچھا عمل تو ہر وقت کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، شام میں بھی کرنا ہے، معیشت میں بھی کرنا ہے، سیاست میں بھی کرنا ہے، یعنی ہر موقع پر ہر لحظے اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بھلائی کی تلقین کا موقع باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے، ماں کو بیٹی کے لیے، بہن کو بھائی کے لیے ہر وقت ملتا رہتا ہے، دوست احباب بھی ملتے ملاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تقاضے میں نے پہلے بیان کیے ہیں یہ تو ہر وقت کے، ہر ماحول کے، ہر جگہ کے تقاضے ہیں، لیکن 3 باتیں پھر قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے ایسی ہیں کہ جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان کو کسی موقع کے اوپر سچائی کی، انصاف کی گواہی دینی پڑے تو اس کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ یہ گواہی اللہ کے لیے دے۔ اس کو قرآن مجید قائم بالقسط ہونا کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ گواہی تمہیں اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے، خود اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر موقع آ گیا ہے گواہی دینے کا تو پھر دو، یعنی سچ اور انصاف کی بات کرنے کا تقاضا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر روز نہیں پیدا ہوتا، کسی وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے انفرادی لحاظ سے بھی بیان کیا اور اجتماعی لحاظ سے، اور بڑے زوردار الفاظ میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ تو یہ چیز ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انفرادی زندگی میں قرآن نے سورہ نساء میں یہ کہا کہ اپنے خلاف، والدین کے خلاف، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف بھی دینی پڑے تو دو، اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں یہ بتایا کہ یہ گواہی تمہیں اگر اپنے دشمنوں کے حق میں بھی دینی پڑے تو دو۔ یہ ارشاد فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات کہنے کا موقع آئے تو پھر یہ کہو کہ میرے قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ انصاف کی بات نہیں کہوں گا۔ وہ کہنی ہے تمہیں اعدلوا ھو اقرب للتقوی، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی مسلمان سے تقاضا کیا گیا ہے۔ تو یہ تقاضا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب موقع آ جاتا ہے، یعنی کسی انصاف اور سچائی کی بات کہنے کا۔ اگر میں کسی سچائی کو جانتا ہوں، میں کسی حقیقت سے آگاہ ہوں، تو پھر وقت آنے پر میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پر کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ سچائی اور انصاف کی بات یہی ہے۔ یہ ایک تقاضا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی جگہ ایسی صورت پیش آ جائے جہاں اس کو مذہب کے معاملے میں پرسیکیوشن کا سامنا ہو، یعنی وہ اپنے مذہب پر آزادانہ عمل نہ کر سکے، اس کو اپنے مذہب کے اظہار سے یا اس پر عمل سے روک دیا جائے، یہ پرسیکیوشن کسی حکومت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی معاشرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پرسیکیوشن یعنی جبر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی اچھی جگہ اگر پھر مل سکے تو آدمی کو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے، اور اگر اس کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ یہ بھی چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک اس طرف پرسیکیوشن کا سامنا ہو اور دوسرے کوئی راستہ کھلا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ آدمی اسی جگہ پڑا رہے اور اس کو اپنے ایمان پر یا اس پر عمل پہ کمپرومائز کرنا پڑے یا اس کو چھپانا پڑے۔
یا اس کو اس کے معاملے میں کوئی اور ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ حالات پرسیکیوشن کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا، اس کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود کہ ان کے لیے ہجرت کی جگہ بھی موجود ہے اور وہ پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر رہے، پڑے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے کہ پھر اللہ ان کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا دین جو اس دنیا میں ہے یہ انسانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اس دین کی دعوت دیں گے، اس کے فروغ کے لیے کام کریں گے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ قرآن اس کو جہاد کبیر کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے اور خدا کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اٹھتے رہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی اس کے لیے قومی سطح پر یا عالمی سطح پر نہیں اٹھ سکتا، لیکن جو لوگ بھی اس کے لیے اٹھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے دین کا کام ہے، اس کی مدد کرو۔ کوئی آدمی زبان سے مدد کرے گا، کوئی آدمی وقت دے کے مدد کرے گا، کوئی اپنا سرمایہ خرچ کر کے مدد کرے گا، اس کو نصرت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی جو ترغیب دی ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد کہتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی صلاحیتیں، قوتیں، سرمایہ خرچ کیا جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے قرض دیا ہے تم نے۔ اور ظاہر ہے کہ جب خالق کائنات کسی چیز کو قرض قرار دے دے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کس شان سے واپس کرے گا۔ تو اس کو ایمان کے تیسرے تقاضے کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی جو حالات کے لحاظ سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان سے اصلاً اللہ تعالیٰ کا دین یہ چاہتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اچھا عمل، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں سچائی کی، اچھائی کی دعوت، وہ چیزیں جو یونیورسلی بری سمجھی جاتی ہیں ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش، تاکہ معاشرے پاکیزگی پر قائم رہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن میں کوئی سچائی یا انصاف کی گواہی دینی پڑے تو قائم بالقسط ہو کر وہ گواہی دینا، اور اگر کہیں پرسیکیوشن کا سامنا ہو اور ہجرت کی جگہ ہو تو اپنے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے ہجرت کرنا، اور اگر خدا کے دین کا کوئی کام سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام فی الواقع دینی کا ہے تو اس کی مدد کرنا۔ بس اس کے سوا کوئی اور چیز عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہے۔ یہی تقاضے ہیں اور یہی پورے کے پورے دین کی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے زیر عنوان آخر میں ان کی پوری فہرست بنا کے ان کی تشریح بھی کر دی۔